اچھا دیکھیے، آپ کا سوال بجا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس دفعہ یہ فور کاسٹ تھی کہ اس دفعہ بہت زیادہ برف باری کا امکان ہے، اور اس سلسلے میں ہم لوگ اس کو مانیٹر بھی کر رہے تھے. اور اس دفعہ اگر میں آپ کو یاد کراتا چلوں تو یہ بھی مانیٹر کیا جا رہا تھا کہ کتنی گاڑیاں مری میں جا رہی ہیں، کیونکہ اندازہ تھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں برف باری دیکھنے جا سکتے ہیں اور وہاں پر ٹریفک کا یہ مسئلہ بن سکتا ہے. یہ ثانیہ تو خیر لوگوں نے نہیں سوچا لیکن یہ ضرور تھا. اسی لیے اس دفعہ جب ٹریفک ایک متعلقہ نمبر سے اوپر چلی گئی تو گاڑیوں کی انٹری بند کر دی گئی اور اسلام آباد سے جانے والی ٹریفک کو روک دیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کو بھی درخواست کی گئی کہ وہ وہاں سے بھی روکیں، اور یہاں پہ جو سچویشن تھی پھر بھی کچھ حد تک مینیجبل رہی. پھنسی ضرور ٹریفک، لیکن جو کلڈنا والی سائڈ ہے وہاں پہ کئی جگہ سے ٹریفک آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دو صوبوں کے بیچ میں ہے، مقامی ٹریفک بھی ہے، لوگ بھی تھے جو لوگ اس ایریا میں آ چکے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ ٹریفک جام کا باعث بنی اور یہ جو حادثہ ہے یہ پیش آیا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ حادثہ پیش آیا، اصل وجوہات کیا بنی ہیں، وہ کون سی ایسی جگہ تھی؟ مطلب یہ کچھ پھنس گئے ہیں لوگ برف باری کی بنا پر، یا ان کے ساتھ کوئی اور واقعہ ہوا ہے؟ کوئی مطلب نہیں، درخت نہیں گرا جی، درخت نہیں گرا. یہ تقریباً 4 گاڑیوں میں یہ لوگ تھے، 4 یا 5 4 گاڑیاں میرا خیال ہے جس کے اندر یہ لوگ تھے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ سردی بھی تھی، برف باری بھی تھی، بلیزرڈ بھی ہو گیا، اور تو یہ سارے چیزیں تھیں. لیکن اس پہ جو حتمی رائے ہے وہ 1122 والے جب ان کو ریسکیو کریں گے اور اس کے بعد حتمی رپورٹ آئے گی تبھی کاز آف ڈیتھ کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ اموات جو ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ وہاں پھنسے، سردی تھی، طوفان آیا اور بہت زیادہ برف باری ہوئی اور تمام راستے بند تھے. بنیادی وجہ جی یہ میں ساڑھے تین سال سے آپ کی حکومت ہے، تو کیا ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی تھی کہ یہاں پر کتنے لوگ جا سکتے ہیں اور کس کو روکا جائے گا؟ کیونکہ آپ تو ہمیشہ صحت کا کریڈٹ لیتے ہیں. جی اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ASI جو ہمارا پولیس کا ہے اس کے خاندان کے بھی اس میں کافی لوگ تھے، 7-8 کے قریب لوگ تھے، جو کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے. اور باقی لوگوں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے اور رابطہ کر رہے ہیں کہ باقی جی پنجاب کا ہی تھا جی، اور لیکن باقی لوگوں کا بھی یہ جائزہ لے رہے ہیں. اور دیکھیے صحت کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ مناسب موقع ہے کہ ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دفعہ موسم کی فور کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی طرح کی SOPs کا نفاذ کیا گیا تھا اور ٹریفک کو ایک حد کے بعد جانے سے روک بھی دیا گیا تھا، اور میڈیا میں بھی یہ بات رپورٹ ہوئی، آپ لوگوں کے چینلز بھی یہ بتاتے رہے، اور کوشش یہی تھی کہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرحال وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کئی جگہ سے آ کے راستے ملتے ہیں اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوئی اندازے سے. باری جب یہ لوگ جو وہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے جب یہ پھنس گئے برف کے اندر، ظاہر سی بات ہے انہوں نے ریسکیو بھی کال کی، 1122 بھی کال کی اور دیگر بھی مدد تو مانگی ہوگی، لیکن تب کسی کو بھی ہوش نہیں ہے. جب میڈیا میں خبریں چلی، جب ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں، تب گورنمنٹ میں ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر گورنمنٹ کو جو ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو پہلے جب لوگ مدد مانگ رہے ہیں تب کوئی کیوں نہیں سنتا؟ اچھا دیکھیے، اس سلسلے میں بھی ہم اس ایونٹ کے بعد سے دیکھیں گے، پورا ریکارڈ دیکھا جائے گا، اس کی انکوائری بھی ہوگی کہ کیا کسی نے مدد کے لیے کال کی، کتنے بجے کال کی، کتنے بجے مدد پہنچی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں ریسکیو 1122 کا اور 15 کے ہیلپ لائن کا ریکارڈ کافی بہتر ہے. تو لیکن بہرحال اگر انہوں نے مدد مانگی اور نہیں پہنچی اور اگر یہ بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا کہ وہ فون آئے تھے اور کوئی نہیں، یہ قبل از وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی، لیکن اس کے ہر پہلو سے اس معاملے کی تحقیق بھی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کے لیے، حکومت کے لیے بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس وقت خود اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور تمام جو لمحہ بلمحہ جو ریلیف اور ریسکیو کی سچویشن ہے اس کی رپورٹ بھی وہ منگوا رہے ہیں. پالیسی حکومت انٹروڈیوس کروائے گی کہ ایسے راستوں پہ جہاں پہ رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ راستے کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی اسپاٹس بنائے جائیں یا کوئی ایسی جگہ متعلق کروائے بنائی جائے تاکہ اگر لوگوں کو فوراً مدد چاہیے ہو تو وہاں پہ پہنچ. اسی میں ایڈ کرنے کے انکوائری آج تک جو بھی ہوئی اوپن نہیں ہوئی، انکوائری سرد ہو جائے خانے میں چلی جاتی، اس بارے میں یہ انکوائری اوپن ہوگی. دیکھیں بالکل کوئی انکوائری سرد خانے میں نہیں جاتی. انکوائری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیکٹس کو سرٹن کیا جائے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور تحریک انصاف کی حکومت کا آپ کو پتہ ہے کہ منشور بھی یہی ہے کہ ہم اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی میں یقین رکھتے ہیں. اور پہلے بھی جتنی بھی انکوائری رپورٹیں آئی ہیں بڑی بڑی
وہ ساری پبلکلی ڈسکلوز کی گئی ہیں. تو اس کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی, آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کی, دیکھیے بالکل اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت بھی ہے, کچھ حد تک ہو بھی رہی ہے, اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اور بھی جگہیں ڈیولپ کی جائیں تاکہ صرف ایک ہی جگہ پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ مری جو ہے اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے, اور جب ایسا موقع آتا ہے تو اور بھی شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ انفراسٹرکچر متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے لوڈ کا, اتنی بڑی ٹریفک کا. تو ایک اس کا آلٹرنیٹیو یہی ہے کہ آپ باقی جگہیں ڈیولپ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ ان جگہوں پہ بھی جائیں. اور ریلیف اینڈ ریسکیو ظاہر ہے کہ پہلے بھی کافی ادھر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے, اس میں بھی کوئی میرا خیال ہے کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا. حسن صاحب جو اموات ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے دور میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہرکیف حکومت کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ اوائڈیبل تھا یا ان اوائڈیبل تھا. اگر تو ان اوائڈیبل تھا تو اس کے بعد کی جو معاملات ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ کتنی جلدی لوگ پہنچے, ریلیف کیسے ہوا, ریسکیو کیسے ہوا. اور اگر یہ اوائڈیبل تھا تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں یا جن کی وجہ سے ایسا ہو ان کو ظاہر ہے کہ سزا ملنی چاہیے. تو یہ بات واضح ہے. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے, اور اس وقت ہمیں بالکل ہمارا صرف اور صرف جو ہمارا فوکس ہے وہ ریلیف پہ ہے, وہ ریسکیو کے اوپر ہے, وہ لوگوں کو آسانی پہنچانے پہ ہے, اور اس چیز پہ ہے کہ اس علاقے کو کھولیں اور جو لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھروں میں لے کے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ سیاسی بات کرنا یا سیاسی بیان بازی مناسب نہیں ہے. یہ بتائیے کہ بات ساری کیپیسٹی اور پلاننگ کی ہے, وہاں ٹول پلازا سے ساری گاڑیوں کا ہر ماہ ہر وقت وہاں اندر ان کی تعداد جاتی ہے. دوسرے آپ اس وقت صحت کے بھی وزیر ہیں, آپ نے کرتارپور اور جنوبی پنجاب کو تو بسیں چلا دی ہیں, جو سردیوں میں اس طرح کی بارش کی ٹوکو تھی اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو باقی ہمارے آلٹرنیٹیو ڈیسٹینیشنز ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی پالیسی اسی لیے ہے کہ پنجاب کا سیاحت کا یا پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں سے بھی جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں صرف ایک جگہ کے اوپر یہ لوڈ نہ پڑ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے. آپ نے ٹول پلازا کے حوالے سے سوال کی, میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے سالوں کا ایکسپیرینس مد نظر رکھتے ہوئے اور موسم کے بارے میں جو فور کاسٹ تھی, اور میرا خیال ہے کہ جو برف باری ہوئی ہے وہ فور کاسٹ سے بھی زیادہ ہے, لیکن فور کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک حد سے زیادہ ٹریفک کو مری نہیں جانے دیا جائے گا. اور یہ بات آپ نے دیکھی بھی تھی کہ مری جانے والی ٹریفک کو پھر روک دیا گیا تھا اور ان کو وہاں سے واپس موڑ دیا گیا, کیونکہ یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مری میں اتنی ٹریفک شاید سما نہیں پائے گی. تو یہ جو حفاظتی تدابیر تھیں یا اقدامات تھے یہ تو لیے جا رہے تھے. اچھا سر, اب یہ مری کو آپ بند کر رہے ہیں, مطلب اب اتنا سامنے ہوا ہے, برا واقعہ پیش ہے, لوگوں کو آپ سرکاری طور پر کیا کہتے ہیں جب وہ مری جو لوگ سیاح ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں, اب مری کو بند کیا جا رہا ہے یا لوڈ کم ہوگا تو لوگ اسی طرح جا سکیں گے؟ نہیں دیکھیے اس وقت فوری طور پہ تو وہاں پر ٹریفک کے حالات ظاہر ہے مخدوش ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ باٹل نیکس ہیں جہاں ابھی بھی ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, وہاں پہ اس وقت ریلیف اور ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. گورنمنٹ کی جو مشینری ہے سنو ریموو کرنے والی وہ بھی پہنچ رہی ہے. تو اس وقت تو میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ آج کل میں جائیں گے وہ تو اس وقت فوری طور پہ مری کا رخ نہ کریں, لیکن یہ انشاءاللہ 1-2 روز میں صورتحال بہتر ہو جائے گی اور وہاں کی جو ٹریفک کی چیزیں ہیں ایسٹیمیٹس ہیں ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کے حساب سے وہ پلان کر سکیں. گنجائش ہزاروں کی تھی گاڑیوں میں تو لاکھوں کو جانے کیوں دیا گیا, اور وائی جو اس کو اتنا ڈیلیڈ رسپانس کیوں تھا سرکار کا کہ جب وہ لاکھوں لوگ پہنچ گیا تب اس آپ نے ایکشن لیا, یہ چیز پہلے نہیں کرنی؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈیلیڈ ایکشن نہیں تھا. جب آپ ٹریفک کو روکتے ہیں تو یہ تو پریونٹیو ایکشن ہے, لیکن مری کے اندر جانے والی ٹریفک کسی ایک جگہ سے نہیں جاتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ گلیات بھی ہیں, وہاں پہ اور راستے بھی ہیں, کچھ لوگ وہاں کی مقامی آبادی بھی ہے, کچھ لوگ چل پڑے ہوتے ہیں. تو اسلام آباد سے جانے والی ٹریفک کو روکا گیا تھا اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ بھی وہاں پر کوئی بندش لگائیں, لیکن اس کے باوجود برف باری اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں پر بلیزرڈ آ گیا اور جب برف کا طوفان آیا تو اس کے اندر یہ گاڑیاں پھنس گئیں. ہماری کمیونیکیشن جاری ہے. جب آپ اسلام آباد سے روک رہے ہیں, کلڈنا کا جو علاقہ ہے, کلڈنا کے علاقے میں جب ایک باٹل نیک بنتا ہے تو وہ کنٹریبیوشن اس کی کے پی کے لوگوں کی ہے, تو کے پی کو مطلب بات
جی میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کا اچھا سوال ہے. اس وقت ہماری بات چیت جو ہے, نہیں ہماری حکومت نہ بھی ہو تو میرا خیال ہے لوگوں کے لیے کسی سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی بات درست ہے, وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی ہم ان ٹچ ہیں اور پہلے بھی تھے, اور میں آپ کو بتا چکا کہ ان سے درخواست بھی کی گئی. جو ہمارے فوجی حکام ہیں ان سے بھی ان ٹچ ہیں, جو رینجرز کے حکام ہیں ان سے بھی ان ٹچ ہیں, تمام سول اور ڈیفنس جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں کام کر رہی ہیں. تو یہ صرف ایک ایجنسی یا ایک ادارے پہ نہیں چھوڑا, یہ تمام ادارے اس وقت مل کے کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو خود اوورسی کر رہے ہیں. شکریہ. کل حکم دیا گیا ترجمان پنجاب